بات جو میں شوکت سے علیحدگی میں کرنا چاہتا تھا، اب اسے سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے آپ سب کے سامنے کروں گا۔ میں نے بٹ صاحب سے ایک وعدہ کیا تھا، مقبول بٹ سے، جس کا ذکر میں بھی کروں گا اور جسے میں پورا نہیں کر سکا۔ بٹ صاحب جس رات کو جا رہے تھے انڈین بارڈر کراس کر رہے تھے، وہ آخری رات ان کی پاکستان میں، وہ ایبٹ آباد میں تھے، اور آپ نے کاغان کی وادی کا نام تو سنا ہوگا۔ کاغان کی وادی سے جو ملحق علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، شاردا وغیرہ، وہاں سے ان کا روٹ تھا۔ تو میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، جانے سے پہلے میرے گھر کا دروازہ 11 بجے، تقریباً آدھی رات ہی ہوتی ہے، چھوٹا سا شہر تھا اس وقت، لوگ سو جاتے تھے، وہ اس پہ دستک ہوئی۔ میں نے کھولا تو بٹ صاحب تھے۔ بٹ صاحب سے وہ نشست صبح تک جاری رہی، اور غالباً یہ نشست جو ہے، اس کو رقم تراز کرنا یہ تاریخ کے لیے بھی ضروری ہوگا۔ بٹ صاحب نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ بارڈر کراس کر کے دوبارہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مقبول بٹ 3 سال کے طویل مقدمے میں بھارتی جاسوس کے الزام کی صفائی دیتے ہوئے پابند سلاسل رہا۔ اس کے بعد بھی پاکستان میں ماحول سازگار نہیں تھا، یعنی باوجود اس کے کہ ایک انتہائی متعصب عدالت تھی، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ وہ جو 2 جج تھے، جن میں سے ایک کا نام شیخ عبد القادر تھا اور جو سندھ کا تھا، بعد میں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہا، پہلے رہ کے آ چکا تھا۔ جس وقت یہ اس ٹریبیونل کا ممبر بنا تو وہ سپریم کورٹ کا جج تھا، اور ایک وہ صاحب تھے یعقوب علی، اور دوسرے یعقوب علی خان تھے۔ اور میں نے ان دونوں سے زیادہ کشمیریوں سے متصل 2 شخصیتوں کو نہیں پایا۔ یعنی عدالت کے مسند پہ بیٹھے ہوئے میں نے ان کانوں نے سنا ہے کہ جب کوئی اور وکیل صاحب کھڑے ہوئے تو یہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے اس ٹریبیونل کے، یعقوب علی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تقریر مختصر رکھیں، کیونکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ بھارتی ایجنٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک پاکستانی عدالت کے سامنے۔ میرے خیال سلطان تھے، سلطان علی نہیں، سلطان خواجہ سلطان صاحب تھے، وہ وکیل تھے جی، وہ میرے خیال وہ وکیل تھے کہ ان 2 کا میں وکیل تھا، ایک کے انور وکیل تھے، ایک کے اعجاز بٹالوی وکیل تھے، اور ایک کے سلطان وکیل تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ سلطان نے کہا، منٹو صاحب بھی تھے نا، منٹو صاحب بھی تھے، لیکن منٹو صاحب ذرا بعد میں آئے تھے، وہ ہاشم کے لیے آئے تھے خاص طور پہ، کیونکہ باقی لوگوں کو سرکاری طور پہ وکلا فراہم کیے گئے تھے، ہاشم سے یہ سہولت بھی لے لی گئی تھی۔ تو ان کو پھر یعنی وہ جذبے کے تحت ہی آئے، انہوں نے میرا خیال کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں لی ہوگی،
اور انہوں نے پھر ان کو ڈیفینڈ کیا تھا اور بہت اچھا ڈیفینڈ کیا تھا. گو ان کے نتائج جو ہیں ان کا ذمہ دار عابد کو نہیں، عابد بنٹو کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. صرف ہاشم تھے جن کے بارے میں آخری جو فیصلہ آیا اس میں کچھ کلمات ایسے نازیبا تھے جو ان سے متعلق ایڈورس تھے، لیکن باقی تمام جو ملزمان کی فہرست تھی، اگر ان کو سرٹیفکیٹ چاہیے تھا محب الوطنی کا اس مقدمے میں، اور یہ ان 2 ججز نے دیا جن کے تعصب کا یہ عالم تھا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنی طرح تقریر مختصر رکھیے کیونکہ آپ ہندوستانی ایجنٹوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو جس بات کی مجھے یعنی اقرار کرنا تھا اور اس سے تعصب کا اظہار کرنا تھا، اور بہت سی باتیں ہوئیں جن کے بارے میں ذکر کروں گا، لیکن مقبول بٹ نے مجھ سے جدا ہوتے ہوئے کہا کہ باسط میں بہت کم لوگوں سے اپنی ذاتی زندگی یا اپنی ذاتی کام کے لیے کبھی کہتا ہوں. میں آج آئے ہی آپ کے پاس اس واسطے ہوں کہ آپ سے مجھے توقع ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بڑی معمولی باتیں تھیں، کوئی خاص باتیں نہیں تھیں. ایک ان کے چچا جن کا یہ ذکر کر رہے تھے جی، ان کا پشاور میں ایک گھر تھا جو وہ سیدھا سا گھر تھا، میرا خیال اس کی مالیت بھی کچھ بھی نہیں تھی. اس پہ ایک لمبا چوڑا مقدمہ چل رہا تھا. تو مجھ سے مقبول نے کہا کہ باسط آپ نے میرے چچا کی مدد کرنی ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ خود اس الاٹمنٹ کا چکر تھا، ٹرانسفر کا چکر تھا کہ اس کو آخری میں پہنچائیں. تو تناظر میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کیونکہ میں نے مقبول سے کہا تھا کہ مقبول آپ کراس مت کریں. اچھا، مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے کہ مقبول کو دھوکہ دیا گیا. اچھا، میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور انصاری صاحب نے لکھا بھی اس میں اپنی کتاب کے اندر. مقبول کو پاکستان کی ایجنسیز نے یہ یقین دلوایا کہ جب وہ کراس کر جائیں گے بارڈر تو وہ ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کی سپورٹ کی جائے گی وغیرہ وغیرہ. میرا موقف یہ تھا کہ مقبول ان پہ انحصار مت کرو، یہ اس قابل نہیں ہے. بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر میں ایک موقف آپ کے سامنے رکھوں گا جو کشمیر کی مسلح جدوجہد کے بارے میں ہے. معلوم نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، بہرحال میں رکھوں گا. میں نے مقبول سے کہا کہ ان پہ انحصار جو ہے آپ اپنے دشمن پہ انحصار کر رہے ہیں. مقبول کا جواب بہت مختصر تھا اور بہت جامع تھا. اس نے کہا کہ میں آزاد کشمیر اور پاکستان میں رہ کر کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں اور مرنا تو ایک دن ہی ہے. اگر ایک کام کو شروع کیا ہے تو میرا خیال ہے اختتام بھی اسی کام میں ہونا چاہیے. مجھے احساس ہوا کہ مقبول کو علم تھا کہ شاید یہ جو ان کی مہم تھی
جو وہ جا رہے تھے یہ مہم ان کے لیے خطرناک ثابت ہو. میری ریڈنگ ہے، یعنی میری پرسیپشن ہے، میں ان کے الفاظ تو غالباً دہرا نہیں سکتا، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ شاید زندہ واپس نہ آ سکیں. اس تناظر میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ اگر میرے سہارے سے ہو جائیں تو ایک ان کا ماموں ہیں جو بہت ان پہ مہربان رہا ہے اور جو بہت اچھا آدمی، ان کا نام بھی مقبول ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بیٹوں کی طرح سمجھنا، اور اگر کبھی ان پہ کوئی سخت وقت آئے تو ان کی مدد کرنا. مجھے اعتراف کرنا ہے کہ میں اس وعدے کا پاس نہ کر سکا. یہ بہت خوددار آدمی ہے، اس کا بھائی بھی بہت خوددار ہے. نہ انہوں نے مجھ سے کبھی رجوع کیا، اور میری غلطی مجھ سے وعدہ خلافی یہ ہوئی کہ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا، دھیان نہیں رکھا. یہ جو لڑکا آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ انتہائی مصیبتوں سے گزرا ہے. مجھے خارجی ذرائع سے معلوم ہوتا رہا کہ یہ کس طرح کن مشکلوں سے گزرا ہے. وقت گزر گیا، بہرحال یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن مجھ میں ایک یہ سینس ہمیشہ کے لیے رہے گی کہ میں اس وعدے کا پاس نہ کر سکا. کچھ میری مصروفیات تھیں اور حالات میں عذر پیش نہیں کرنا چاہتا، اور غالباً مقبول کی اولاد اور اس کا گھر یہ قسم پرسی کے عالم میں اگر کوئی تنظیم ہوتی فعال تو مقبول کے اہل و عیال کے ساتھ وہ حشر نہ ہوتا جو انہوں نے دیکھا. یہ تو ذکر نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، لیکن ان پہ بہت کڑا وقت گزرا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی تنظیم بھی نہیں رہی تھی جو اس نابغ روزگار شخص یعنی اس کے خاندان کی کفالتی کر سکے. تو یہ ایک اقرار تھا جو میں آج کرنے آیا تھا. میں اس شام
پہ جاتا ہوں پھر جی جس شام پہ بٹ صاحب آئے. بٹ صاحب آئے اور ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ کو بتایا کہ وہ جا رہے ہیں اور میں نے انہیں روکنے کی حد الوسع کوشش کی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ باوجود اس احساس کے میں ان سے کہتا رہا کہ بھائی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہاں پر اس جد و جہد مسلح جد و جہد کے تصور کو دفنا دیا گیا ہے اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت دفنا دیا گیا ہے. اور میں ابھی گزارش کروں گا کہ اس مقدمے کے یہ جو گنگا ہائی جیکنگ کیس کے نام سے مشہور ہے, اس کے عواقب اتنے بھیانک ہیں کہ غالباً اب مسلح جد و جہد کا جاری ہونا مجھے نظر نہیں آتا. یعنی وہ جو خود رو ایک پیدا ہوا تھا جذبہ, اور یہ جذبہ قابل دید تھا. جہاز کا لانا یہ سمبولک تھا. شاید آپ کو معلوم ہی ہو کہ ان بیچاروں کے پاس ہاشم اور اشرف کے پاس تو وہ پسٹل بھی جو تھی وہ اس کی بنی ہوئی تھی, لکڑی کی بنی ہوئی تھی. تو لیکن اس ایک واقعے نے اس جد و جہد کو جو جلا بخشی, اس کا منظر میں نے دیکھا ہے. میں انہی دنوں میں یہاں سے گیا تھا, میں بھی جذبہ جہاد سے شرسار ہو کے گیا تھا. وہ اپنی داستان جو میرے سے ہوا میں کسی اور وقت کے لیے رکھتا ہوں. مجھے ایک مجاہد اول مل گئے تھے, وہ میرا ٹائم انہوں نے ضائع کر دیا. وہ حصہ میں سنا وہ آپ کو معلوم, وہ اپنی بات اپنی جگہ, لیکن اس مقدمے کے عواقب کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے. غالباً میں نے سارے لاہور کو اتنا پرجوش اور امٹ کے آ گیا تھا ایئرپورٹ پہ, یعنی بلا مبالغہ تقریباً, یعنی گنتی اور اعداد بڑی مشکل ہوتے ہیں, لیکن 5-6 لاکھ آدمی ایئرپورٹ پر 3-4 دن موجود ہیں, اور ہر طرف کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی مسلح جد و جہد کے حق میں نعرے لگتے رہے. یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک مرحلے پہ پاکستانی حکام کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ ہجوم, یہ تمام رکاوٹیں توڑ کر ایئرپورٹ میں داخل نہ ہو جائے. تو ایک بڑا زبردست ایکشن کیا جس میں بہت ساروں کو زخمی کر دیا. ان زخمیوں میں سے میں بھی ایک تھا. 11 پولیس والوں نے ایک لاٹھی ماری میرے بازو پہ, تو بازو توڑ دیا جو کافی دیر پلستر میں رہا. خیر میں تو خیر پھر بھی بچ گیا, اور بہت سو سے بہت سارا ظلم ہوا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ ہو گئی تھی تحریک, اور پاکستان کے عوام یہ اس نظریے سے آشنا ہو گئے تھے کہ اب کشمیر میں کشمیر کے لوگ جنگ آزادی لڑیں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پر اس وقت فوج کی حکمرانی تھی, اور فوج کی حکمرانی کو کسی صورت میں, بلکہ میں فوج کو وہاں صرف مختص نہیں کرنا چاہتا, پاکستان میں فوج ہی ہمیشہ حکمران رہی ہے. لیکن جو سویلین بھی آئے ہیں, جو سویلین حکومتیں بھی آئی ہیں, ان میں بھی یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی مسلح جد و جہد کشمیر میں کشمیر کے لوگ بغیر ہماری انٹروینشن کے نہ کریں. یہ مرکزی بنیادی